میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس خطبے کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف ترین آیت مبارکہ جس کو آیت الکرسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کا مختصر سا مفہوم، معنی اور مطلب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، یہ آیت مبارکہ ایسی آیت ہے کہ اس کو اکثر مسلمان یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی آدمی کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو کسی عالم سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، پریشانی دور ہو جائے گی۔ سفر کے اندر آیت الکرسی پڑھ لو تو سفر آسانی سے کٹتا جائے گا۔ ویسے پڑھ لیا کرو، حالات ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ یہ عام طور پر ایک بات ہم سنتے رہتے ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس آیت کے بہت سارے فوائد بیان کیے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، صرف ایک چیز کا فاصلہ ہوتا ہے اور وہ ہے موت۔ جو ہی اسے موت آتی ہے اللہ اسے جنت میں بلند و بالا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک مایہ ناز صحابی جن کا نام ہے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی، جو کہ ایک انصاری صحابی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا اقرأہم ابی بن کعب الانصاری، کہ میری ساری امت میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ابی بن کعب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرمایا کہ اے ابی، کیا تو جانتا ہے ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی اس کتاب، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب قرآن مجید کے اندر سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوال فرمایا کون سی آیت سب سے عظیم ترین آیت ہے؟ انہوں نے دوبارہ یہی جواب دیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا غور و فکر کیا اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہتر تو اللہ اور آپ بھی جانتے ہیں، لیکن میرے ادرس ذہن کے مطابق قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا یہ جواب سنا تو فوراً خوش ہو گئے
چہرے مبارک کے اوپر روشنی آ گئی، چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِيَهْدِكَ الْعِلْمَ یا ابا المنذر۔ ابو المنذر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے کہ اے ابی تجھے تیرا علم مبارک ہو، تو نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ اس صحابی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے اندر اضافے کی دعا بھی مانگی اور برکت کی دعا بھی مانگی کہ عظیم ترین آیت قرآن کی وہ آیت الکرسی ہے۔ پڑھتے سارے ہیں، کہتے سارے ہیں، بتاتے سب کے سب ہیں کہ اس آیت الکرسی کے وہ الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں ان کی مفہوم کی وسعت کو دیکھنا چاہیے کہ آخر اس کے اندر ایسی کون سی بات پوشیدہ ہے کہ یہ اتنی وزنی آیت ہے کہ اس کے پڑھنے والا جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ اس کی بدولت بڑی سے بڑی نعمت اور فضیلت انسان کو مل جاتی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کو سونے کے وقت معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل مختلف چیزوں کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھا کرتے تھے۔ ان کو پڑھنے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے دستے مبارک کے اوپر بھوک مارتے اور اپنے وجود اقدس کے اوپر پھیرا کرتے ہیں۔ ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اس کو گھر کے اندر پڑھے تو گھر کی حفاظت ہو جاتی ہے، سفر کے اندر پڑھے تو سفر کی حفاظت ہو جاتی ہے، بچوں کے اوپر پڑھے تو اللہ رب العزت بچوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آخر اس آیت کے اندر اتنا وزن کیوں ہے؟ اس کی یہ خوبیاں کیوں ہے؟ اس کے اندر یہ صلاحیتیں اللہ رب العزت نے کس لیے رکھی ہیں؟ تو اس کا اصل سبب یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے بڑا بنیادی مسئلہ بیان کیا ہے، جس مسئلے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے۔ ہر پیغمبر نے آ کر اسی مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے، امت کو دعوت دی ہے، اپنی اپنی قوموں کو ہدایت کی طرف بلایا ہے۔ یہی وہ مسئلہ تھا جس مسئلے کو مسئلہ توحید کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر عقیدہ توحید کو کھول کھول کر واضح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک دعویٰ بیان کیا ہے اور اس دعوے کی تصدیق کے لیے اللہ نے 10 دلائل پیش کیے، اور اس کے ذاتی نام کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے 10 صفتوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا لفظ اللہ، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے کہ اللہ وہ ذات جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، ذاتی نام ہے۔ باقی جتنے بھی نام ہیں وہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں جب انسان بولتا ہے تو اس کے اول میں یا آخر میں 99 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے نام اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور لفظ اللہ سے اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کی ابتدا فرمائی، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ یہ سب کے سب جو ہم پڑھ رہے ہیں
یہ اللہ رب العزت کے نام ہے لیکن صفاتی نام. بعض علماء کرام نے اللہ رب العزت کے 3,500 نام ذکر کیے جو اللہ کے صفاتی نام ہیں. ہر قوم کے لوگ، ہر زبان کے لوگ اپنی اپنی زبان کے اندر اپنے اپنے انداز میں اللہ کی صفات کو جاننے کے بعد اللہ کا نام لیا کرتے ہیں. جو اپنی زبان میں کو سمجھ آتا ہے اللہ کی صفات کو سمجھنے کے بعد اپنی زبان میں اللہ کا نام لیا کرتے ہیں. وہ سارے کے سارے نام اللہ کے صفاتی ہوا کرتے ہیں. لیکن ذاتی نام چاہے عربی ہو چاہے عجمی ہو، ہر ایک کی زبان میں ایک ہی نام آتا ہے جو کہ اس کا ذاتی نام ہے، اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ اللہ ہے. اور یہ لفظ اللہ اس کے بڑے ہی مزے ہیں، اس کی بڑی تاثیر ہے. جب انسان سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے نا، اللہ، سچے دل سے اللہ کو پکارے تو انسان کا پورا جسم ہل جاتا ہے. ایک عجیب سی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. اس لیے آیت الکرسی کو جب شروع کیا تو اللہ کے صفات بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے ذاتی نام کا تذکرہ کیا، اللہ، جس کی صفتیں تم ابھی پڑھو گے کہ وہ حی بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے، زمین و آسمان کا مالک بھی وہ ہے، سونے سے، اونگنے سے، نیند کرنے سے پاک بھی وہ ہے، پوری کائنات کا علم اسی کے پاس ہے، قبضہ قدرت اختیار اسی کے پاس ہے، ہر چیز کا احاطہ اسی کے پاس ہے. اس کی کرسی بڑی وسیع ہے، وہ بڑے علم والا ہے، وہ بڑے علم والا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ بڑی عظمت والا ہے. یہ ساری صفتیں جس کو آپ ابھی سنیں گے، یہ جس کی صفات کی گفتگو ہے، وہ ہستی کون سی ہے، یہ ذات کون سی ہے، اس ذات کا ایک ہی نام ہے اور وہ ہے اللہ. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. ایک بات یہاں پر بہت عجیب ہے کہ اگر انسان غور و فکر کرے تو سمجھے گا انسان کہ دیکھیے جتنے بھی صفاتی نام ہیں اللہ کے، جتنے بھی نام ہیں، ان تمام کے تمام ناموں کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہے. جیسے الرحمن بڑا مہربان ہے اللہ، الرحیم بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ، الکریم بڑا کرم کرنے والا ہے اللہ، الستار عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے اللہ، الغفار گناہوں کو بخشنے والا ہے، التواب توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان کا کوئی نہ کوئی معنی، کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے. ہر نام کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، لیکن اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ ذاتی نام ہے اللہ کا، اس ذاتی نام کا معنی کیا ہے؟ اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ عجیب بات ہوگی کہ ہم ہر نام کا معنی یاد کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ اس کا کیا معنی ہے تو جواب کیا ملتا ہے؟ اللہ تو اللہ ہے، اس کا کیا معنی ہوگا؟ یہ کہہ کر ہم ڈال دیتے ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ جس طرح ایک بندے کا نام ہے عبد الغفار، اگر وہ حفظ کرتا ہے تو اس کے ساتھ صفت لگ جائے گی حافظ عبد الغفار. اگر وہ قاری بندہ ہے تو قاری عبد الغفار، عالم بندہ ہے مولانا عبد الغفار. یہ ساری صفات آپ نے بیان کی ہے، لیکن جب آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ حافظ ہونا، قاری ہونا، عالم ہونا، یہ تو اس کی صفات ہے، عبد الغفار کا اپنا معنی کیا ہے؟ جو اس کی ذاتی نام ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اس کی بھی تو اپنی کوئی نہ کوئی خوبی ہے، یہ تو اس کی صفات ہے. اسی طرح اللہ کی صفات کا معنی ہے جو اللہ کی ذات، لفظ اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ علماء کرام نے لفظ اللہ کے 2 معنی بیان کیے ہیں. ذرا توجہ سے سنیے گا. ایک معنی علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے جو تفسیر بیضاوی درجہ ثالثہ کے اندر 6 سال کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ یہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا نام زبان پر آنے سے، جس کا نام زبان سے نکلتے ہی
اس کا نام آتے ہی، اس کا نام سنتے ہی انسانیت ورطہ حیرت کے اندر ڈوب جاتی ہے، انسانیت ششتر ہو کر رہ جاتی ہے، انسانیت پریشان ہو جاتی ہے۔ حیرت و پریشانی کے اندر مبتلا کرے تو وہ اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح انسان سوال کرے زمین کے متعلق، زمین کس نے بچھائی؟ جواب کیا آتا ہے؟ اللہ۔ اب انسان سوچتا ہے، حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اتنی بڑی زمین، لاکھوں میں کروڑوں مربع تک پھیلی ہوئی اتنی بڑی زمین اللہ نے کیسے بچھائی؟ کیا مٹیریل لگا؟ کتنا ٹائم لگا؟ کتنے دن لگے؟ کتنے سال لگے؟ کیسے ہوا یہ پروسیجر؟ انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ آسمان کس نے بنایا؟ ہم نے کوئی بلڈنگ بنانی ہو تو اس کے لیے سہارے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، لیکن اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا ہے بغیر ستون کے، بغیر سہارے کے۔ انسانیت حیران کیسے ہو گئی؟ اللہ کا معنی کہ جب اللہ کا نام لیا جائے انسانیت حیران ہو۔ اس لیے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مشرکین سے سوال کریں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ سورج کو طلوع کرنے والا، غروب کرنے والا کون ہے؟ چاند کو طلوع کرنے والا، غروب کرنے والا کون ہے؟ آپ ان سے سوال کیجئے تو آپ کے ان تمام سوالوں کے جواب میں قرآن یہی کہتا ہے کہ ان کا ایک ہی جواب ہے، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ یہ اللہ ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ عبادت بے شک وہ کسی اور کی کرتے ہیں، سجدے کسی اور کے سامنے وہ کرتے ہیں، منتیں کسی اور کی مانتے ہیں، لیکن یہ ماننے پر مجبور ہے کہ اس سارے نظام کائنات کو چلانے والی ذات کا نام اکیلا اللہ ہے۔ اللہ حیرت بلندہ جو سب کو حیرت کے اندر ڈالے، جس کی نام کی عظمت اتنی ہے کہ جب زبان پہ آ جائے تو آدمی حیرت میں ڈوب جاتا ہے، اس کا تخیل نہیں کر سکتا، اس کا خیال نہیں کر سکتا، اس کا تصور نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھوں کے اندر اسے محفوظ نہیں کر سکتا، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سوچتا رہتا ہے کہ میری سوچ کی انتہا ہے لیکن اللہ کی انتہا نہیں ہے، میری فکر ختم ہے لیکن اللہ کی ذات اس سے بھی عظیم ہے، میرا تدبر ختم ہے، میرا غور و فکر ختم ہے لیکن اللہ کی ذات اس سے بھی عظیم ہے۔ میں جتنی بلندی میں سوچوں میرا رب ان تمام بلندیوں سے بھی بلند ہے۔ اللہ کا ایک معنی حیران کر دینے والا کہ انسانیت سوچنے لگے یہ کیسے ہو گیا، اور دوسرا معنی ہے کہ اللہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر اس کی تمام صفات، سب کی سب صفات اکٹھی بیک وقت بدرجہ کمال کو پہنچی۔ مثال کے طور پر بولنا یہ بھی ایک صفت ہے، میں بول رہا ہوں یہ ایک صفت ہے، آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، خاموش رہنا یہ بھی ایک صفت ہے۔ اب انسان ان دونوں صفات کو اکٹھا نہیں کر سکتا کہ ایک انسان بولے بھی اور خاموش بھی رہے، یہ دونوں اپوزٹ صفات ہیں، یہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح غصہ یہ بھی ایک صفت ہے، محبت، نرمی، پیار، خلوص یہ بھی ایک صفت ہے، یہ دونوں صفات اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اب ایک انسان غصے میں بھی ہو اور محبت بھی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دونوں صفات بیک وقت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اب معنی سمجھیے، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس میں اس کی تمام صفات بدرجہ کمال بیک وقت ایک ہی وقت کے اندر موجود ہو۔ کیا مطلب؟ کہ جس وقت اللہ رب العزت کی ذات رحمان اور رحیم ہے، جس وقت اللہ رب العزت کی ذات مہربانی کی انتہا پر ہے، اسی وقت وہی اللہ قہار بھی ہے۔ جس وقت اللہ رحمان ہے اسی وقت وہی اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے،
یہ ساری صفات اس کے اندر بیک وقت اکٹھی جمع ہو تو وہ بیک وقت نفع بھی دنیا کو پہنچا رہا ہے اور اسی وقت وہ نقصان بھی دے رہا ہے، بیک وقت وہ زندہ بھی کر رہا ہے، بیک وقت وہ مارتا بھی ہے۔ یہ تمام صفات جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اللہ رب العزت کے اندر یہ تمام صفات بیک وقت موجود ہے، ایک ہی ساتھ موجود ہے، ایجابی اور سلبی پہلو دونوں موجود ہیں۔ اگر کسی ذات میں یہ جمع کی جائے تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ کی، کہ اس کے اندر یہ تمام صفات بیک وقت موجود ہے، اور اللہ وہ جو اپنی تمام صفات پہ بدرجہ کمال قائم ہے، اس کی ہر صفت اس کے اندر موجود ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اب ایسی ہستی دنیا میں کوئی نہیں ہے جس میں یہ ساری صفتیں جمع ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہ اللہ کے دو معنی کہ ایک معنی حیران کر دینے والا اور دوسرا معنی کہ دو صفات ایسی جو ایک دوسرے کی متضاد ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے، وہ دونوں صفات بیک وقت ایک ہی ہستی کے اندر موجود ہو، اور وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ جب وہ اللہ ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ عبادت ہر ایک کی نہیں کی جاتی ہے، عبادت کے لائق ذات پھر اللہ کی ذات ہے جس کے اندر یہ تمام صفات ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں۔ الہ اس کے معنی کے اندر اور مفہوم کے اندر بڑی وسعت ہے۔ عبادت عبد سے ہے اور عبد کا معنی ہے بندہ ہونا، غلام ہونا۔ الہ یعنی وہ ہستی جس کے سامنے جھکا جائے، الہ وہ ہستی کہ جس کا کہا مانا جائے، الہ وہ ہستی کہ جس کی غلامی کی جائے، الہ وہ ہستی جس کے آداب کو تسلیم کیا جائے، الہ وہ ہستی جس کے سامنے سر تسلیم ہم کر دیا جائے، الہ وہ ہستی جس کے سامنے جبین کو جھکایا جائے، الہ وہ ہستی کہ جس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے، وہ ہستی جس کے سامنے کوئی پڑ نہ مار سکے، وہ ہستی کہ جو سب کے اوپر قدرت رکھنے والی ہو، وہ ہستی کہ سب کے اوپر اسی کا اختیار چلنے والا ہو، جس کا نام اللہ ہے، اس کے سوا پھر کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ خالق کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، رازق کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ عبادت کے لائق ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا معبود برحق ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کے اندر ایک دعویٰ پیش کیا، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی تصدیق کے لیے اللہ نے 10 دلائل بھی پیش کیے، اور اس 10 دلائل ایسے 10 دلائل ہیں کہ جن کا توڑ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے 10 دلائل پیش کیے۔ پہلی دلیل اللہ رب العزت نے پیش کی کہ وہ اللہ لا الہ الا ہو الحی، کہ وہ اللہ ہے جو زندہ ہے۔ کیا ہے؟ زندہ۔ آپ بھی تو زندہ ہیں، میں بھی تو زندہ ہوں، پھر زندگی کیسی ہے؟ ہائی، یہ اس زندگی کو کہا جاتا ہے کہ جس زندگی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا، جب زمین نہیں تھی تب بھی وہ تھا، جب آسمان نہیں تھا تب بھی وہ تھا، جب لوح و قلم نہیں تھے تب بھی وہ تھا، تب عرش و کرسی نہیں تھی تب بھی وہ تھا، جن فرشتے انسانیت نہیں تھی تب بھی وہ تھا، تب بھی وہ زندہ تھا، نظام کائنات نہیں تھی تب بھی وہ زندہ تھا، اور اب سب کچھ ہے، وہ اب بھی زندہ ہے، اور آنے والے کل کے اندر جب اللہ سب کو فنا کر دے گا، پوری انسانیت، پوری کائنات
کائنات صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، پوری کائنات کے اوپر قیامت برپا کر دی جائے گی، زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، چاند، سورج، ستارے، سیارے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، مخلوقات کو فنا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ دنیا کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، فرشتے ختم کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت کے اوپر بھی موت نے آ جانا ہے، سور بھونکنے والے حضرت اسرافیل کے اوپر بھی موت نے آ جانا ہے، حتیٰ کہ موت کے اوپر بھی موت نے آ جانا ہے، تب بھی کون ہوگا؟ وہ صرف اکیلا اللہ۔ ہائے، یہ اس زندگی کو کہا جاتا ہے جب کچھ نہ تھا تب بھی وہ تھا، جب سب کچھ ہے تب بھی وہ ہے، اور جب کچھ نہ ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ الحی کہ وہ اپنی قدرت کے ساتھ زندہ ہے، ایک بات کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کسی کا محتاج بھی نہیں ہے۔ الحی ہم اپنی زندگی کے اندر ہر چیز کے محتاج ہیں، ہم کھانے کے محتاج ہیں، ہم پینے کے محتاج ہیں، ہم صحت کے محتاج ہیں، بیوی بچوں کے محتاج ہیں، دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج ہیں، سننے میں کانوں کے محتاج ہیں، بولنے میں زبان کے محتاج ہیں، سوچنے میں دل و دماغ کے محتاج ہیں، کام کرنے کے اندر ہاتھوں پیروں کے محتاج ہیں، ہر چیز کے اندر ہم محتاج ہیں، گفتگو میں دوستوں کے، عزیزوں کے، رشتہ داروں کے، قرابت داروں کے محتاج ہیں، ہم سب زندہ ہیں لیکن احتیاجی کے ساتھ زندہ ہے، محتاجی کے ساتھ زندہ ہے۔ الحی اس ذات کو کہا جاتا ہے جو بے نیازی کے ساتھ زندہ ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کی نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ ہی رہے گا۔ ایک بات بتاتا ہوں، سمجھنا اللہ ایسے زندہ ہے کہ ہم دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے لیکن وہ آنکھوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سننے میں کانوں کے محتاج ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن اللہ سمیع بھی ہے لیکن وہ سننے میں کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ زندہ ہے، ہم کانوں کے محتاج ہیں، زندہ ہے، کھانے پینے کے محتاج ہیں، کام کاج کے محتاج ہیں، زندہ ہے، ان ساری احتیاجیوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تیری میری کیا زندگی ہے جو محتاجی کی زندگی ہے؟ اللہ کی وہ زندگی ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ القیوم جو خود قائم ہے، اور ہماری زندگی اس کی بدولت قائم ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اس کی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ وہ ظاہر اتنا ہے کہ اس کی قدرت کے نظاروں کے اندر ہر چیز کی نظر آتی ہے، وہ باطن اتنا ہے کہ تم اسے تلاش کرنا چاہو تو تم اسے نظر نہیں دیکھ سکتے، تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ وہ اول اتنا ہے کہ جب کچھ نہ تھا تب بھی وہ تھا، وہ آخر اتنا ہے کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تب بھی وہ ہوگا۔ اس وقت وہی رہے گا، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب حی بھی وہ ہے، قیوم بھی وہ ہے، ہماری زندگیاں اس کی بدولت قائم ہے، تو عبادت کے لائق پھر ذات کس کی ہے؟ ہماری زمین کے جھکنے کے لائق ذات کس کی ہے؟ سجدے کے لائق ذات کس کی ہے؟ تعظیم و تکریم کے لائق ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات، پھر کسی اور کی ذات نہیں، کسی اور کی پکار نہیں، پکار ہے تو اکیلے اللہ کی اور کسی کی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کا ایک دہریہ فرقے کے ساتھ مناظرہ ہو جاتا ہے۔ دہریہ یہ وہ فرقہ ہے جو سرے سے اللہ کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مناظرہ اس سے ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب مناظرے کا دن طے ہوا، وقت طے ہوا، آنے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ انہوں نے کہا
کہ آپ کا کیسا امام ہے مسلمانوں کا جو اپنے وقت کے اوپر پورا نہیں اتر سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، ان سے کہنے لگے پہلے وجہ تو پوچھو، میرے لیٹ آنے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے سوال کیا کہ آپ لیٹ کیوں آئے؟ وہ کہنے لگے کہ میں دوسرے علاقے میں رہتا ہوں اور تم دوسرے علاقے میں، میرے اور تمہارے درمیان ایک ندی بہتی ہے، ایک دریا بہتا ہے۔ جب میں دریا کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو مجھے دریا پار کروا دے، میں تیرنا بھی نہیں جانتا تھا، میں بڑا پریشان تھا۔ میں سوچنے لگ گیا، ایک درخت کے نیچے آیا، اچانک وہ درخت نیچے گر گیا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ درخت خود بخود کٹنا بھی شروع ہو گیا، پھر اس کے اوپر میخیں لگنا شروع ہو گئی اور ایک تختہ بن گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو کیسے لے کر جاؤں، دریا کیسے پار کروں؟ اچانک ہوا آتی ہے اور وہ تختہ دریا کے اوپر آ جاتا ہے اور وہ تیرتا تیرتا وہ مجھے دریا کے اس پار لے آتا ہے، اس لیے میرے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا امام کیسا امام ہے؟ یہ تو بڑا جھوٹا امام ہے، تم اس کو میرے مناظرے میں لے آئے ہو، یہ تو بڑا جھوٹا ہے۔ کیسے کوئی کشتی کسی بنانے والے کے بغیر بن سکتی ہے؟ کیسے کوئی کشتی، کیسے کوئی تختہ بغیر جوڑنے والے کے جڑ سکتا ہے؟ کیسے کوئی کشتی بغیر چلانے والے کے چل سکتی ہے؟ جب یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، میرا دعویٰ ثابت ہو گیا، وہ اس طرح کہ جب تم اس دنیا کی کشتی کو بغیر بنانے والے کے نہیں بنا سکتے، بغیر جوڑنے والے کے نہیں جوڑ سکتے، بغیر چلانے والے کے نہیں چلا سکتے، تو مجھے بتاؤ اتنی بڑی کائنات کو بنانے والے کے بغیر یہ کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو جب کوئی چلانے والا نہ ہو تو یہ کائنات کیسے چل رہی ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، یہ اللہ کی ذات ہے جو اس کائنات کو جس کو بنایا ہے یہ اللہ نے ہی بنایا ہے، اور وہ اکیلا معبود برحق ہے، اس کے ذات اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ حی بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے۔ اور تیسری دلیل دی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ جب انسان سویا ہوتا ہے تو سونے والے کو کوئی معلوم نہیں، سونے والے کے پاس کوئی علم نہیں، سونے والا نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے، نہ اگر کسی چیز کے اوپر ہاتھ رکھا ہو اسے اس بات کا علم نہیں کہ میں نے کس چیز کے اوپر ہاتھ رکھا ہے۔ سونے والے کو اپنے حال کی خبر نہیں ہے، جسے اپنے حال کی خبر نہ ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہوگا جسے نہ نیند ہے اور نہ اونگ ہے، اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ وہ ایک غار کے اندر 313 سال تک سوئے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیلۃ التعریس کی رات میں سوئے رہے، نماز قضا ہو گئی۔ سونے والے کو اپنے حالات کا علم نہیں ہے تو تمہارے حالات کا علم کیسے ہوگا؟ تو عبادت کے لائق ذات وہی ذات ہو سکتی ہے کہ جو نیند سے بھی اور اونگ سے بھی پاک، اور وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی ہر چیز کی، ساری کائنات پر کنٹرول اللہ کا ہی ہے اور کسی کا نہیں، وہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہم جو کریں گے ہم سے سوال کیا جائے گا، یہ تم نے کیوں کیا ہے؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے بادشاہت عطا کرے، جسے چاہے بادشاہت چھین لے، وتعز من تشاء
وتذل من تشاء، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے، بیدک الخیر، اختیار اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب تو وہ رب ہے کہ ہر شے کا اختیار اس کے پاس ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ ہاں اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو ان کی اوقات تو یہ ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ اگر کوئی مکھی ان کے سالن سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو ان کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ اس مکھی سے چرایا ہوا سالن واپس لے سکے۔ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ کھجور کی گٹھلی کی چھلکے کی بھی مالک نہیں ہے۔ تو پکار کے لائق ذات کس کی ہے؟ پکار کے لائق ذات اس کی ذات ہے کہ جس کا اختیار ہر شے کے اوپر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہ ذات کسی اور کی نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہاں جسے اللہ اجازت دے، کوئی سفارش کے لیے لب نہیں کھول سکتا ہاں جسے اللہ اجازت دے گا۔ جیسا کہ اکثر آیت مبارکہ میں نماز کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر وہ جسے اللہ اجازت دے۔ اللہ رب العزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے، وہ سفارش کریں گے امت کے گناہ گاروں کے لیے، اللہ ان کی سفارش کو قبول کریں گے، صلحاء کی سفارش کو قبول کریں گے، شہداء کی سفارش کو قبول کریں گے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت حافظ قرآن کی سفارش کو بھی قبول فرماتے ہیں، حتیٰ کہ ایک معصوم بچے کی سفارش کو بھی والدین کے حق میں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ ان کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں جن کو اللہ اجازت دے، جن کو اللہ اجازت نہیں دے وہ کلام کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ اگلے پچھلے ساری مخلوق کے تمام حالات سے واقف ذات صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے۔ جمیع ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، اس تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ ہر شے کا علم محیط اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ علم محیط اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جب اس چیز کے متعلق سوال کیا جائے تو انسان اس کا کچا چھٹا کھول کر رکھ دے، ہر ایچی بیچی اس کی بتا دے، اور اس کائنات کے اندر مخلوق کو ایک تنکے کا بھی مکمل علم حاصل نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر علم محیط اگر حاصل ہے تو صرف اللہ کی ذات کو اور کسی کو نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیغمبر آپ خود لوگوں سے فرما دیں قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں و زمین سے بڑی ہے۔ اللہ رب العزت حیز و مکان سے مانتا ہے۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات کے اوپر قیاس کرنا کہ جس طرح ہماری کرسی ہے اسی طرح اللہ کی کرسی ہو، ایسا قیاس کرنا نہیں چاہیے۔ اس کی کیفیت اور حقیقت کا ادراک ہماری عقلیں نہیں کر سکتی کہ اس کی کرسی کیسی کرسی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرسی کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرسی کی مثال آسمان و زمین کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے بہت بڑا میدان ہو، بہت بڑا صحرا ہو، اس کے اندر انسان ایک انگوٹھی رکھ دے، انگوٹھی کا حلقہ ہے جتنا چھوٹا ہے نا، اسی طرح کرسی کی مثال ہے کہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
اور کرسی کی مثال عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک انگوٹھی کا حلقہ ہے، یعنی اتنا بڑا ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور یہ آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو تھکا نہیں سکتی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ دن رات اللہ رب العزت آسمان و زمین کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت تھک جائیں گے، نہ۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو تھکا نہیں سکتی۔ بڑے سے بڑا طاقتور انسان کیوں نہ ہو، جتنا مرضی طاقتور ہو، 2 دن کام کر لے گا، 3 دن کام کر لے گا، لیکن اس کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ تھک جائے گا اور آرام کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو تھکاوٹ سے پاک ذات ہے، جو کبھی تھکتی نہیں ہے، کبھی اونگ اس کے اوپر نہیں آتی، کبھی نیند نہیں طاری ہوتی۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، وہ تھکاوٹ سے پاک ذات ہے۔ جب وہی ذات ہے جو تھکاوٹ سے پاک ہے، جو نیند سے پاک ہے، جو اونگ سے پاک ہے، تو پکار اور عبادت کے لائق ذات بھی تو صرف اللہ کی ذات ہے، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، اور اللہ رب العزت کی ذات انتہائی بلند ہے اور برتر ہے، قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت بلند ہے، اور اپنی قدرت و سلطنت کے لحاظ سے اتنی بلند، بہت بلند ہے، ہر لحاظ سے اتنی بلند ذات ہے اللہ کی کہ بلندیاں بھی اس کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہیں، بلندیاں بھی اس کے سامنے کم ہو جاتی ہیں، رتبتیں بھی اس کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ ہم اس کی حقیقت کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتے، ہم اس کی تعریف و توصیف کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتے، اس کا خیال اور قیاس اور گمان اپنے خیال کے مطابق ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو تمام کی تمام رتبتوں سے بھی بلند ذات ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ بلند ذات ہے، العظیم، بڑی عظمتوں والی ہے، بڑے علم والی ذات ہے۔ یہ آیت الکرسی، یہ ایسی آیت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس کو سچے دل سے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ خزانے کی نگرانی کے لیے مقرر کی۔ رات کا وقت تھا، حضرت ابو ہریرہ نگرانی کر رہے تھے، اچانک ایک چور آیا اور اس خزانے سے چیزیں چرا کے لایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو جا پر دبوچ لیا اور پکڑ لیا، اور کہنے لگے کہ میں تجھے صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں۔ وہ منتیں ترلے کرنے لگا کہ میرے چھوٹے بیوی بچے ہیں، میں ان کے لیے یہ سارا کام کر رہا ہوں، ایک بار مجھے معاف کر دو، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ اے ابو ہریرہ تیرے چور کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ، وہ مجھ سے منت و سماجت کرنے لگا، مجھے ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑا جھوٹا ہے، خیال کرنا آج رات کو وہ دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے کہ اگر آج آئے تو میں اسے ضرور پکڑ لوں۔ رات ہوئی، وہ دوبارہ آ گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو پکڑ لیا۔ وہ پھر سے منت و سماجت کرنے لگا، کہنے لگا ایک بار مجھے چھوڑ دے، میں آئندہ نہیں کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا، پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی اور پھر پوچھا کہ اے ابو ہریرہ تیرے چور کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آج رات کو پھر آئے گا اور وہ بڑا جھوٹا ہے، خیال کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ اگر آج کی رات وہ آیا تو میں اسے نہیں چھوڑوں۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ وہ رات کو پھر آ گیا، میں نے اس کو پکڑ لیا تو وہ کہنے لگا، منت و سماجت کرنے لگا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ نہیں، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، یہ تیسرا موقع تھا تیرا، تو 3 بار لگاتار آیا ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لے کر جاؤں گا، اب وہی تیرے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ وہ کہنے لگا چور کہ اگر آپ نے آج مجھے چھوڑ دیا نا تو میں آپ کو ایک ایسی بات کے بارے میں بتاؤں گا جو دین کے لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے آپ کو فائدہ دے گی، جو آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے کہ اگر ایسی بات کا مجھے علم ہو جائے جو میرے لیے دین کے لحاظ سے بھی دنیا کے لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا اور اس نے کہا کہ جب بھی رات کا وقت ہو جائے یا صبح ہو جائے، جب بھی آپ آیت الکرسی پڑھیں گے نا تو اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے جو ہر قسم کی پریشانی اور شیطان اور جنات اور آسیب سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ اگلے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں گیا، ان کو سارا ماجرا بتلایا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ابو ہریرہ ہے تو وہ پرلے درجے کا جھوٹا، لیکن جس بات کے بارے میں اس نے تجھے بتایا ہے وہ بات برحق ہے۔ تو جو انسان آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی تکلیف، آسیب، جنات سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور جس گھر کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت ہو، اللہ رب العزت اس گھر کے اندر بھی آسیب اور جنات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت الکرسی کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔